نمبر 25 آیت نمبر 178 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليهم بإحسان إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل میں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس کو اپنے بھائی کی طرف سے عافیت دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے ورثہ نرمی کے ساتھ مطالبہ کریں، واداء الیہ باحسان، اور قاتل والے احسان کے انداز میں دیت کو ادا کرے۔ ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اس امت کے لیے ایک تخفیف ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جس نے اس کے بعد یعنی صلح دیت کے بعد تجاوز کیا اس کو عذاب دردناک ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، شاید تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو قصاص کا حکم دے رہے ہیں کہ قتل میں تمہارے اوپر قصاص لازم ہے۔ اور اگر کسی سمت سے مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کیا کہ ہم آپ سے قصاص نہیں لیتے، ہمیں دیت دو، تو حکم یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ عام نرم انداز میں دیت کا مطالبہ کرے۔ جب خود ہی اس سے قصاص نہیں لینا چاہتے تو اب ان کو دھمکی دینا یا اور کسی ذریعے سے ڈرانا یہ مناسبہ نہیں ہے، بلکہ اپنی دیت کا مطالبہ کریں، دیت کا حق حاصل ہے۔ اور قاتل کے خاندان والوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ جرم کیا ہے تمہارے بندے نے تو دیت اچھے انداز سے ادا کریں۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ اس امت کے لیے خصوصی تخفیف ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تورات میں قتل کے متعلق قانون کیا تھا صرف قصاص، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تورات میں جو قاتل ہوتا تھا، جس نے قتل کیا، تو بس اس کو قتل کرنا ہی قانون تھا اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انجیل میں قانون یہ تھا کہ بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی اور دیت کی بھی اجازت نہیں تھی، معاف کرو، معافی کا قانون تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی امت کا قانون جب قرآن میں آیا تو فرمایا قصاص۔ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہتے ہیں
قصاص نہیں لینا چاہتے دیت لو، دیت نہیں لینا چاہتے بالکل معاف کرتے ہو بالکل معاف کرو، تینوں راستے کھول دیے گئے۔ تورات میں صرف قصاص، انجیل میں صرف معافی، اور امت محمدیہ قرآن میں تینوں راستوں کی گنجائش ہے۔ کوئی قصاص لینا چاہے تو قاتل کو قتل کرائے، اور اگر کوئی دیت لینا چاہے تو دیت لے، اور اگر کوئی بالکل معاف کرنا چاہے تو بالکل معاف کر دے۔ تینوں راستوں کی گنجائش ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ قصاص سے گھبراؤ نہیں، قصاص اللہ کا کوئی بھاری حکم نہیں ہے، یہ اصلاً تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں قاتل کو قتل کرنے میں اصلاً تمہاری زندگی ہے، کیونکہ ایک قاتل کو قتل کیا جائے تو لوگ قتل سے رک جائیں گے تو باقی کی جان بچ گئی، زندگی مل گئی۔ یا اولی الالباب فرمایا اگر تم عقل مند ہو سمجھتے ہو تو اگر اس امت میں کوئی قصاص کا راستہ اختیار کرے، وہ اس میں گنجائش ہے کہ جب قاتل نے قصداً مسلمان کو قتل کیا پھر قصاص کی گنجائش ہے۔ اگر غلطی سے قتل کیا ہے، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر قصاص کی اجازت نہیں ہے۔ دیت کی گنجائش تو ہے لیکن قصاص کی اجازت صرف قصداً قتل میں ہے۔ اور دیت پھر کتنی؟ دیت کی 3 قسمیں ہیں، اونٹوں میں یا سونے میں یا چاندی میں۔ اونٹوں میں اگر دیت لینا چاہیں مقتول کے ورثہ تو 100 اونٹ لے سکتے ہیں، 100 سے زائد نہیں لے سکتے، 100 اونٹ لے سکتے۔ کم 80 پہ راضی ہوں، 70، 5، 1 کوئی بھی نہیں درست ہے۔ اور اگر سونے میں لینا چاہیں تو قانون محمد یہ ہے 265 تولے سونے کی قیمت دینی پڑے گی۔ 265 تولے سونا یہ دینا پڑے گا۔ سوچا جائے اس امت میں اللہ کے ہاں انسان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ 265 تولے سونا اگر مقتول کے ورثہ مطالبہ کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ مطالبہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہم یہ پراچہ ٹاؤن کے مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور علماء بھی تھے ساتھی اسٹاف کے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں وہ میرے بھائی نے قتل کیا ہے ایک آدمی کو، تو علاقے میں رواج 5 لاکھ روپے ہے، اب وہ مجھ سے 15 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ کیا شریعت میں ان کو یہ حق ہے کہ وہ 15 لاکھ کا مجھ سے مطالبہ کریں؟ یہ ناجائز قانون مجھ پہ جاری کروا رہے ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ہمارے ساتھی نے اس کو چپکے سے کان میں کہہ دی، بخوشی 15 لاکھ دو، مزید نہ پوچھو۔ یا اگر انہوں نے آ کے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ میں کتنے تک لے سکتا ہوں، تو ہم بتا دیں گے 265 تولے سونے کی قیمت کا آپ مستحق ہیں۔ تو یہ تو معاملہ کروڑوں میں جا رہا ہے، کیونکہ 90,000 لگ بھگ تو 1 تولے وہ سونے کی قیمت ہے۔ چاندی میں اگر لینا چاہے تو 30 کلو 618 گرام چاندی کا مستحق ہے۔ 30 کلو 618 گرام چاندی کا مستحق ہے مقتول کا وارث۔ اب حساب لگاؤ،
یہ حساب کہاں پہ پہنچ رہا ہے؟ چاندی اور پھر کلو میں، پھر یہ تو 30 کلو تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ہماری شریعت میں انسان کی قیمت ہے، انسان کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں۔ اور مزید فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زبردستی کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو ضائع کر دیا، جیسے کسی نے کسی کی زبان کاٹ دی، پہلے وہ بول سکتا تھا، ابھی نہیں بول سکتا، زبان کٹ گئی ہے، تو کتنے وہ لینے کا مستحق ہے؟ یہ مکمل دیت لینے کا مستحق ہے، 265 تولے سونا لینے کا حق رکھتا ہے جس کی زبان کاٹ دی گئی قصداً۔ ہر عضو کے شریعت میں اپنے فوائد ہیں، جب وہ فائدہ سلب ہو گیا تو پوری دیت لینے کا مستحق ہو گیا۔ دونوں پیر ہیں چلنے کے لیے، کسی کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے، مکمل دیت کا مستحق ہے۔ 100 اونٹ یا 265 تولے سونا یا 30 کلو 618 گرام چاندی یہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح قوت شماتت، سونگنے کی قوت کسی کی سلب ہو گئی، ایسے انداز سے اس کو زخمی کیا گیا کہ اس کی سونگنے کی قوت ختم ہو گئی، مکمل دیت کا مستحق ہے۔ 2 ہاتھ ہیں پکڑنے کے لیے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اب پکڑ نہیں سکتا تو مکمل دیت کا مستحق ہے۔ یہ کیوں؟ آدمی تو اب زندہ ہے، پورے جسم پہ جو دیت آ رہی ہے وہ صرف ایک عضو پہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ زبان تب بولنے سے فیل ہو جاتی جب یہ آدمی مر جاتا۔ جب آپ نے اس کی زبان کاٹ دی گویا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ سونگنے کی قوت تو تب ختم ہو جاتی جب یہ مر جاتا، تو آپ نے تو اس کو مار ڈالا کیونکہ اس کی سونگنے کی قوت فیل ہو گئی۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا تو پکڑنے کی قوت نصف سلب ہو گئی، تو 50 اونٹ 265 تقسیم 2۔ اسی طرح 30 کلو 618 گرام چاندی تقسیم 2، اس کو نصف کرو۔ ایک انگلی کاٹ دی تو دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں پہ 100 اونٹ ہیں، تو ایک انگلی پہ 10 اونٹ، وہ تقسیم کرو 10 پہ۔ ایک پور کاٹ دیا گیا تو 10 اونٹوں کو 3 پہ تقسیم کر دو، کیونکہ ایک انگلی کے اندر 3 پور ہوتے ہیں۔ انسان کی کتنی اہمیت ہے۔ شریعت میں انسان کی بڑی قیمت ہے، اور یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ انسان کو کیا اختیار کہ اس کے کسی عضو کو کاٹ دے، اس کو قتل کر دے، اس کو زخمی کر دے؟ انسان کو کیا اختیار ہے؟ شریعت میں انسان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انسان اپنی اہمیت کو جان لے، انسان اپنے کام پہ آ جائے۔ یہ دیکھو ابھی جو بیماریاں وبائیں ان سے جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کو منوانے کی ضرورت ہے، سجدے میں رونے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ صلاۃ توبہ، جس وقت ٹائم میرے صلاۃ توبہ ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، ایسا نہ ہو یہ میرے گناہ کی وجہ سے پوری امت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، ایسے کبھی زندگی بھر آپ نے سنا ہے؟ ایسے بھی ہوا؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں۔ اللہ دکھا رہے ہیں، دیکھو پوری دنیا کو میں روک سکتا ہوں،
دنیا کا باغ و بہار کہاں گیا؟ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ وہ خود ہی ڈر رہے ہیں، خود ہی ان کو خوف ہے، مجھے نہ لگے، مجھے نہ لگے۔ نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، انسانوں کے کنٹرول میں یہ نظام نہیں ہے۔ انسانوں کے کنٹرول میں ہوتا یہ نظام ایسے درہم برہم ہو جاتا جیسے ہو کے نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا کا نظام رک گیا، جہاز کوئی ایک نظر نہیں آ رہا 24 گھنٹوں میں، مواصلاتی نظام اور ذرائع رسد فیل ہو رہے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ نظام چلانے والا کوئی اور ہے۔ یہ جو نظام میں ہیں یہ اس پہ یقین سے قاصر ہو رہے تھے، اللہ دکھا رہے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، میں نے روک دیا کوئی دنیا کو چلائے۔ سارا نظام اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ، اے اللہ میری تو ایک کوشش ایک ارادہ ہوتا ہے، کبھی تکمیل پہ پہنچ جاتا ہوں کبھی نہیں، آپ نے چاہا تو ہوگا، آپ نے چاہا تو نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے لوگو جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو رب العالمین چاہے گا، پوری دنیا کا رب وہ ہوگا۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہاں گئی سپر پاور حکومتیں، ان کی پروازیں کیوں رک گئیں، ان میں بیماری کیوں آ گئی؟ اپنی حفاظت کر کے دکھائے نا۔ نہیں، انسان یہ نظام نہیں چلا سکتا، یہ رب کائنات کا خاصہ ہے، یہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب چاہے گا نظام دوبارہ چلنے کا حکم کرے گا، نظام دوبارہ چل جائے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ کے پاس لوٹ کے نہ آئیں یہ معاملہ بنے گا نہیں، یہ معاملہ نہیں بنے گا۔ مسجدوں میں آؤ، حرم کی امید رکھو۔ وہ آج ایک ساتھی نے کہا اب تک میں حرم نہیں گیا، لیکن یہ حرم کھل جائے نا میں ضرور بضرور جاؤں گا، کیونکہ میں نے مطاف کے اوپر پرندوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس دن سے سمجھ گیا ہوں یہ کعبہ خالی نہیں ہے، یہ کعبے کا نظام انسانی نظام نہیں ہو سکتا، اب ضرور جاؤں گا۔ بس اللہ کے فیصلے ہیں۔ رضا بالقضا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ کے جو فیصلے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تو ارادے ہوتے ہیں۔ آپ نے چاہا تو وجود ملے گا، آپ نے نہیں چاہا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اصل اور استغفار کی کثرت، گھروں میں تلقین کرو، استغفار، درود شریف، دعائیں، صلاۃ توبہ، صلاۃ تسبیح سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان اعمال اور خفیہ صدقے شروع کرو۔ ایک حدیث میں کہ اللہ جب غصے ہو جائے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرانا ہے تو خفیہ صدقے دو، جتنا ہو سکے رشتہ داروں میں، اقربا میں، پڑوسیوں میں، فقیر مسکین، ایسے خفیہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، تب اللہ کے غصے کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور اعمال، دعائیں، ذکر و اذکار، تب کام بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے قتل میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے عافیت دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو لازم ہے وہ دیت مانگنے والوں کو کہ اچھے انداز سے مطالبہ کریں، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کے خاندان والوں کو چاہیے اچھے انداز سے دیت ادا کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تینوں
انداز کے فیصلے، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے خصوصاً اس امت کے لیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دیت لینے کے بعد بھی جس نے تجاوز کیا تو ان کو عذاب دردناک ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہیں قصاص میں دراصل زندگی رکھی گئی ہے اے سمجھدار لوگو، اگر تم سمجھتے ہو، یہ اس لیے کہ شاید تمہارے اندر ان باتوں سے تقوی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ اجر نصیب فرمائے۔ جن سے ہو سکے یہ ذکر کر لیا کرو، استغفار، یہ کاؤنٹر انگلی پہ ہی رکھو، اسی کے ذریعے اعمال اور اذکار استغفار کی کثرت گھروں میں تلقین کرو، اور یہ چیزیں پھیلاؤ۔ یہ انگلی میں ہو ویسے انسان کو یاد آتا ہے، اللہ یاد، تسبیح ہو وہ بھی بہتر چیز ہے۔ اللہ سب کو ذکر کی توفیق دے، استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ کافروں کے لیے یہ بیماری ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اطمینان قلب عنایت فرما، اے اللہ مسجد کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گھروں کو تلاوت پہ آباد فرما، استغفار پہ آباد فرما، برکت نصیب فرما، اے اللہ دونوں جانوں کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ حضور کی مبارک ذات نے جو دعائیں مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں ان میں حصہ نصیب فرما، شرور سے شیطانی وساوے سے امن مانگے، ہم بھی امن مانگتے ہیں، ہمیں معمون فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی راستے عالم اسلام کے لیے کھول دے، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب برحمتک وکرمک یا رحمت۔